السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی جو آیت مبارکہ آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے 130۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات عطا فرمائیں گے اور کافروں کو سخت قسم کی سزا یعنی عذاب دیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرمایا کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے وَنُخْلِقُ الْمُكَذِّبِينَ بِالرُّسُلِ، کہ وہ لوگ جو رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور لفظ حقاً جو ہے اس کا ترجمہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کیا ہے کہ رب کائنات نے اس چیز کو اپنے اوپر واجب قرار دیا۔ پھر سورۃ الانعام کی 12ویں آیت مبارکہ، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض قرار دے دیا رحمت کو۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھی ہے اور وہ تحریر اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے کہ بلا شبہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر سبقت لے جا چکی ہے، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ رب کائنات نے یہاں اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، صراحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ جھٹلانے والوں کو سزا ملے اور ایمان والوں کو نجات ملے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ رب العزت ہر دور میں جھٹلانے والوں کو سزا دے کر ہلاک کر کے ایمان والوں کو اور اپنے رسولوں کو نجات دیتے رہے۔ رب کائنات نے اپنے رسولوں کو یہاں جلدی خوشخبری سنا دی اور ایمان والوں کو بھی دنیا میں جلدی خوشخبری سنا دی، کس لیے؟ تاکہ وہ ایمان کے راستے پر ڈٹے رہیں، ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلانے کے لیے کوششیں کرتے رہیں۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات کیوں عطا فرمائیں گے یا عطا فرماتے رہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پر آسائش کفر کی زندگی کی بجائے ایمان والی پرخار زندگی کا جو ہے نا وہ انتخاب کیا۔ کیونکہ یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ اس پر چلنا آسان نہیں۔ فطری سی بات ہے، برائی کی طرف طبیعت خود بخود مائل ہوتی ہے اور نیکی کی طرف طبیعت کو کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔
اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اس کا ترجمہ یہ اہل علم نے کیا ہے اوجبناہ علی انفسنا، کہ ہم نے اپنے اوپر یہ خود واجب کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان والے بندوں کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور جس جس اعتبار سے کوئی بھی انسان ایمان کے راستے پر چلتا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر پورا اترتا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اس کا درجہ، اس کا مرتبہ، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو بات خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اسلام اور سابقہ ادیان میں اس اعتبار سے فرق ہے۔ سابقہ ادیان میں سلسلہ کچھ اس قسم کا تھا کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ان کی غیب سے مدد فرمائی، اور پھر ان انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، آسمانی مدد کے ذریعے، آفت کے ذریعے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آ گیا، قوم عاد قوم سمود کس طرح تباہ ہوئی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معجزات عطا فرما دیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قوم لوط پر پتھروں کی بارش نازل ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن جب باری آئی کائنات کے امام سرور کائنات فخر موجودات امام المرسلین سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں طریقہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا، اور وہ کیا تھا کہ اب ان مسلمانوں کو کافروں سے نجات ملے گی، لیکن اللہ کی راہ میں لڑ کر اپنا خون پیش کر کے، جہاد و قتال کر کے۔ اور اس تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جب تک مسلمان اس راستے پر چلتے رہے، مسلمان کافروں پر نہ صرف یہ کہ غالب رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دین بھی غالب رہا۔ تو ہمیں اس نقطے پر خصوصی طور پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔